یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں حضرت ہیں جی۔ وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا، نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی بھی ہیں جی۔ وہ اب سارے کٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی تھی حضور کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ۔ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش رہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا، مرید لا یرید، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ لجپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑیا رہے ٹھیک ہے، مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت، مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا، اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا حضرت جی، 18 سال گزر گئے، ایسا مرید ہوگا حضرت جی، 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا حضرت۔ تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ حضرت، پھر زخم آ ہوتا ہوگا۔ اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت جی، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے حضرت، ساری زندگی زخم رشتہ ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہی دن تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بی بی پھٹ پڑی، مینوں نا شاہ ہوراں دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے، تو پتہ نہیں کیڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، تو بلا کے نا وہ سر سے پاگ اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وال واہی ود گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا؟ کیونکہ شاہ سلمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کر دیں، بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا، اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دی ہے، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن حضرت آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع ہو گیا۔ وہ کیا ہوا، یہ اتنا نا دائیں جانب سے اس نے ٹینڈ کر لی تھی، اب بائیں جانب آنے لگا تھا، تو جب ہلانا تو کیا ہوا، وہ آنسوؤں کے قطرے شاہ صاحب کے سر پہ گرے، نہ بھی گرتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے، جب قطرے گرے تو بہانہ بن گیا۔ آپ نے پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے، پوچھا نائی بابے تم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو تم کیوں رونڈے ہیں؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت، ہیں اب کیوں رونڈے ہیں، اب کیوں رونڈے ہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہوئے آئے تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں آپ دی بارگاہ چاہ کے عرضی پیش کی تھی آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، میں بھی نہیں بولیا۔ 18 سال ہوئے نے تے گھر دی لڑی ہے تے مینا مارے اسو، یعنی میں تے شاہ ہوراں نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، تو پہنچ گھر، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا۔ حل کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی بے ادبی کی تو میں گردن بھی توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، لگا دوڑ تم۔ اس نے لگا دی دوڑ۔ اب ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے حضرت، جو کہتے ہیں تھل مارو دا اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ، ان کے ساتھ کون بھاگ سکتا ہے حضرت جی، ہیں بڑی اس نے دوڑ لگائی۔ لیکن لکھا ہے جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں کٹھا ہے،
बीबियां छत पे चढ़ी हैं, बंदे नीचे खड़े हैं, हैरान होके कहता है भाई क्या हुआ मेरे घर? वो कहते हैं ये तो हम तुझे पूछने आए हैं, ये तो हम तुझे पूछने आए हैं, ये क्या हो गया है? मैं कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा वो देख तेरे सेन में घोड़ा बंधा है, चारपाई बिछी है, उस पर 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है। उसने लोगों को पीछे किया, जब देखा अब तो खून ठंडे हो गए हजरत, तब खूनों में गर्मी थी, खून ने खून को खींचा, दोनों सीने मिले, बगलगीर हुए, खूब रोए बाप बेटा। न बाप को बताना पड़ा बेटा है, न बेटे को बताना पड़ा बाप है। जब अंदर का तूफान थम गया ना, दोनों बैठ गए। अब बाप बेटे से पूछता है पुत्रा ऐ ते दस गया किवें ते आया किवें? वो कहता है अब्बा जी जानदा ते पता कोई नहीं, आप ही छोटा जिहा सा। जदों होश आई, शऊर बेदार होया ते वेख्या सिखां दे घर, उन्होंने कदी नहीं कहा कि तू साडी औलाद है। कहते नहीं तेन रस्ते च अगवा किया, लेकिन ऐ नहीं है दसदे कीता कित्थों है, जे दसदे तो मैं वापस आ जाना सी। उन्हें कहा अच्छा पुत्र है तो होया जान। उन्हें दस आया किवें? कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। मैं उन्हें दस आया किवें? कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैंने घोड़ा तैयार किया, घोड़ा तैयार करके मैं लगाम पकड़ के खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला, आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता कोई, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया है। अब वो मुरीद था ना, दिल में सो ख्याल आए, कहता है पुत्रा जे ले जावा और बाबी होरी पछानने पैण ते पछान लेगा? कहता है अब्बा जी पहली गल तो बाबी होरी एडे सोहने ने, वो लखां च खलारोगे तो पछान लांगा, नाले सब तो वड्डी निशानी है ही बाबे होरां दी अद्धी टिंड हुई ही, अद्धे सिर ते वाल सन है हज़रत जी, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा है।